بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مریم عصمت صغرا کے درجے پہ ہیں، جناب فاطمہ عصمت کبرا کے درجے پہ ہیں۔ عصمت یعنی انفیلیبلٹی، یعنی معصوم ہونا۔ عصمت کے بھی دو درجے ہیں، عصمت صغرا، عصمت کبرا۔ انبیاء سوائے رسول خدا کے سارے انبیاء عصمت صغرا پہ ہیں۔ عصمت صغرا اور عصمت کبرا میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عصمت صغرا میں ترک اولا کا امکان پایا جاتا، گناہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں تو معصوم ہی نہیں ہے، جو گناہ کرے وہ معصوم نہیں، لیکن جس سے ترک اولا ہو سکتا ہو وہ عصمت صغرا پہ۔ جناب آدم کا گندم کھانا ترک اولا تھا، گناہ نہیں تھا۔ گناہ ہوتا تو نبوت چلی جاتی، عصمت چلی جاتی۔ بھئی گناہ کے بعد انسان سے منصب چھین لیا جاتا ہے، جبکہ جناب آدم کو تاج خلت پہنایا گیا۔ نہیں ہے مجمع ابھی تک میرے ساتھ؟ جب جناب آدم نے گناہ نہیں کیا تھا، ترک اولا ہوا تھا، زمین پہ بھیجے گئے خلیفہ بنا کے، تو ترک اولا عصمت صغرا کے جو درجے پہ ہیں ان سے ترک اولا کا امکان پایا جاتا ہے، ممکن ہے ترک اولا ہو جائے، لیکن جو عصمت کبرا کے درجے پہ ہوتے ہیں ان سے ترک اولا بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا، میں پوچھ رہا ہوں میرے ساتھ جواب دیجیے گا، اللہ، ایسا ہی ہے نا؟ سنا، بالکل صحیح سنا، اللہ پنجتن، امام، معصوم۔ جب شیعہ عقیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء سب کے سب معصوم ہیں، جناب مریم بھی معصومہ، تو کیوں آپ کے والدین نے سکھایا، میرے ماں باپ نے بھی یہی سکھایا، ماں نے بچپنے سے کہا معصوم 14، یعنی جیسے 14 معصوم ہے ویسا کوئی معصوم نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ توجہ فرمائی جانے گرا، جو 14 کا رتبہ ہے وہ کسی کا نہیں، یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ تو شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان 14 کی عصمت کبرا کے قائل ہیں۔ اب جناب مریم عصمت صغرا پہ ہیں، جناب فاطمہ عصمت کبرا پہ۔ عزیزان گرامی، ولایت کا جو درجہ ولایت عظمی یعنی سب سے بڑی ولایت، کیونکہ ولایت مؤنث ہے، ولایت عظمی اس لیے کہہ رہا ہوں، یا ولی اللہ الاعظم، اگر جناب امیر ولی اللہ الاعظم ہے، اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، تو جناب سیدہ ولیت اللہ العظمی ہیں۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو کہ سرور کائنات کی حدیث جو شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، مسلمانوں نے لکھا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، آدم و مدونہ، یعنی اگر کسی کا رتبہ آدم کے برابر بھی ہوتا تب بھی میری بیٹی فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے انبیاء کا رتبہ کم ہے۔ اب بات پہنچ گئی جانے کی راہ میں؟ وہ افراد جو کہتے ہیں دلیل کیا ہے کہ حضرت علی افضل ہے انبیاء سے رسول خدا کے علاوہ، یہ حدیثی دلیل ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں آدم و مادونہ، آدم ہو یا کوئی نبی ہو، کسی کا بھی رتبہ اتنا نہیں جتنا میری بیٹی فاطمہ کا، اور علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے سیدہ بھی افضل ہے انبیاء سے، علی بھی افضل ہے۔ غور فرمائے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ مقام ہے جناب سیدہ کا، یہ عظمت ہے جناب سیدہ۔ دو میں آپ کے سامنے مقدمے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سن لیجئے گا، اور اگر آج کی مجلس یہ دو مقدمے پیش کروں اور پہنچ جائیں تو سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی۔ کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ خدا کو راضی کرے، ہر چیز کا کمال ہے، اس کو تھوڑا سن لیجئے گا، ہر شے کا ایک کمال ہے، everything has a perfection، اس کا کمال ہے، اس کی پرفیکشن ہے۔ بیج کا کمال یہ ہے کہ وہ پودا بن جائے، ایک سیڈ آپ سو کر دیں گراؤنڈ میں and it becomes a plant itself or it becomes a tree، یہ اس بیج کی پرفیکشن ہے، اسے کہا جاتا ہے کمال نباتی، perfection of the plants۔ جانور کا کمال یہ ہے کہ آپ جانور کا بچہ لیں
وہ بڑا ہو جائے، اس کے بھی بچے ہونے لگے. اس کو کہتے ہیں کمال حیوانی، پرفیکشن آف دی اینیملز. انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ جوان ہو جائے اس کے بچے ہونے لگے. نہیں پہنچا سکا. سائنس تو کہتی ہے انسان کا بھی کمال یہی ہے. ہم بھی میملز میں سے ہیں، 2 پاؤں والا میمل انسان ہے. نہیں، انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ جوان ہو جائے، شادی ہو جائے، بچے ہونے لگے. اگر یہی انسان کا کمال ہوتا تو جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انسان کا کمال یہ نہیں کہ جوان ہو جائے، شادی ہو، بچے ہونے لگے. یہ تو جانوروں میں بھی ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ با ایمان بنے، با علم بنے. تو ایسا نا گرامی، جب انسان با ایمان بن جائے، با علم بنے، تو اس کا کمال یہ ہوگا کہ وہ پھر کوشش یہ کرے گا، میں با ایمان ہوں، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، تو میں اللہ کو راضی کر لوں. عبادتیں کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. توجہ، نمازیں پڑھے گا اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھے گا اللہ راضی ہو جائے، مجلس میں آئے گا اللہ راضی ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ میں رضی اللہ عنہ بن جاؤں. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ کو مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا پڑے گا. تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے، ہر گنہگار انسان کی کوشش ہوتی ہے، ہر گنہگار انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. یہی کوشش صحابہ کی بھی تھی. پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ صحابہ بھی معصوم نہیں تھے. کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ معصوم ہیں. سب کہتے ہیں صحابہ معصوم نہیں ہیں. تو صحابہ کی کوشش تھی کہ اللہ راضی ہو جائے. وہ آیتیں آتی تھی تو انہوں نے نمازیں شروع کر دی، آیت آئی تو انہوں نے روزے رکھے، آیت آئی تو حج پہ گئے، آیت آئی تو زکات دی، آیت آئی تو خمس نکالا، آیت آئی تو جہاد پہ گئے. البتہ جہاد سے بھاگنے کی کوئی آیت نہیں آئی تھی. توجہ رہے میرے ساتھ، میں آپ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو اب جہاں جہاں آیتیں آتی رہیں صحابہ عمل کرتے رہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اب پتہ چلا گنہگار یہ کوشش کرتا ہے میں عمل کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے. گنہگار انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے. ہم آج تک صحابہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو. ہے نہیں، دعا ہے یہ رضی اللہ عنہم. دعا ماضی میں آتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ کہو جب کسی کو چھینکا ہے رحمک اللہ، یرحمکم اللہ نہیں، رحمک اللہ. ایسا نہیں گرامی، اس لیے کہ یرحمکم اللہ کہہ لیں تب بھی قبول ہے، لیکن ماضی میں دعا دی جاتی ہے رحمک اللہ. توجہ، ایدک اللہ. میں اب یہاں پہ بہت سے میں جانتا ہوں اہل علم بیٹھے ہیں، اس لیے میں پیش کر رہا تھا ادبی بحث. ماضی میں آتی ہے دعا. ہمارے بہت بڑے استاد، ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں دعا ہمیشہ ماضی میں. عربی میں دعا جب بھی دو گے ماضی کا صیغہ استعمال کرو گے عربی زبان کے اندر. توجہ توجہ. تو اب ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی تھا نہیں، راضی ہو دعا ہے. ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو، آگے اللہ کی مرضی راضی ہو نہ ہو. پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. تو ہم دعا مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو. ہر گنہگار کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرے، لیکن معصوم کی کوشش یہ نہیں ہوتی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. معصوم کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کو راضی کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ پہلے سے راضی ہے، تبھی تو اس نے عہدہ دے کے بھیجا. پہنچ گئے ذرا، میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. معصوم یہ کوشش نہیں کرتے میں اللہ کو راضی کروں. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے، تبھی اس نے نبی بنایا، تبھی رسول بنایا، تبھی امام بنایا. معصوم سے اللہ پہلے سے راضی ہے. بہت بڑے مرجع کی کتاب کا خلاصہ سنا رہا ہوں، ترجمہ میں نہیں کیا انگلش میں. وہ کہتے ہیں گنہگار کوشش یہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرے. معصوم یہ کوشش نہیں کرتا اللہ کو راضی کرے، کیونکہ وہ جانتا اللہ مجھ سے پہلے سے راضی ہے. کہ معصوم کیا کوشش کرتا ہے؟ معصوم کوشش یہ کرتا ہے میں اس کی رضا میں راضی رہوں.